الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اس وقت زندگی بڑی تلخ ہو چکی ہے۔ اس میں جہاں اور اسباب ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپس کے جھگڑے، نفرتیں، کھینچا تانی، ایک دوسرے پہ زیادتی، حق تلفی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ خاندانی جھگڑوں کی ایک الگ کہانی ہے، سیاسی جھگڑوں کی الگ کہانی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے الگ، ساس بہو کے جھگڑے الگ، پھر مالی جھگڑوں پہ آ جائیں، کاروباری جھگڑے الگ، پھر میراث کے جھگڑے الگ، فیملی بزنس کے جھگڑے الگ، بھائی بھائی کے جھگڑے الگ، جائیدادوں کے جھگڑے الگ۔ سوچنے کی بات ہے، قانون ہمارے پاس موجود ہے، آسمانی شریعت ہمارے پاس موجود، اللہ کا رسول موجود، اس کی کتاب موجود، اس کے فیصلے موجود، فتوے موجود، پھر ہمارے جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک ہے نا کہ انسانوں کے پاس حل نہ ہو، تو ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ یا تو ہم چاہ نہیں رہے، دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی کسی چیز کو چاہ نہیں رہا، یا یہ کہ چاہ تو رہا ہے لیکن اس کے پاس حل نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ہیں، حل تو موجود ہے۔ کتنا سادہ اور آسان حل ہے شریعت کی شکل میں، لیکن اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، ہم اپنی زندگی میں اگر کہیں ناکام ہیں تو اس کے پیچھے تلاش کریں گے کہ شریعت کا کوئی حکم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ کوئی شوہر اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام ہے تو اس سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ شوہر بننے کی جو سنتیں ہیں، ایک شوہر کے لیے جو سنتیں ہیں، کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ کوئی باپ ناکام ہے، کوئی اولاد ناکام ہے، کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، یعنی شریعت کا کوئی حکم چھوٹ رہا ہے۔ آج میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، وہ ہم سے کون سا اتنا بڑا حکم چھوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، مالی جھگڑے۔ اس میں بھائیوں، ہماری شریعت میں ایک حکم تھا کہ بھائی جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کیا کرو، معاملہ صاف شفاف ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، گول مول نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی سے کوئی معاملہ کریں، ہر بات واضح کریں۔ اب وہ معاملہ اپنوں سے ہو یا اجنبیوں سے ہو، ارے چھوٹا معاملہ ہو، بڑا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا ہو، کاروباری ہو، کرایہ داری کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں نا شریعت میں نکاح ہوتا ہے، نکاح نامہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تاکہ ہر چیز صاف ستھری ہو۔ مہر کیا ہوگا اگلی زندگی میں بھائی حالانکہ اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے کہ اگر نکاح نامہ نہیں ہوگا، اس پہ دستخط نہیں ہوں گے، نکاح نہیں ہوگا، نہیں بھائی، اس کا تعلق نہیں۔ نکاح تو ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قاضی بلواتا ہے، قاضی صاحب کہلواتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی کو بعوض اتنے مہر کے فلاں ابن فلاں کے نکاح میں دیا، یہ ہے نکاح۔
اور شوہر کہتا ہے میں نے قبول کیا، بس نکاح ان دو چیزوں کا نام ہے. فقہ کی چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی کتاب میں لکھا ہوا ہے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. جب بندہ ایجاب کرتا ہے یعنی جو بھی پہلے آفر کرتا ہے اور دوسرا اس کو کیا کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو ہو جاتا ہے نکاح. یہ جو کاغذ ہے یہ اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں ہے کہ بھائی ایک بڑا معاملہ ہے، کل کو لڑکے والے کہہ دیں کہ نہیں اتنا مہر طے نہیں ہوا تھا، تو لکھا ہوا موجود ہوگا، جھگڑا ختم ہو جائے گا. کل کو کوئی مکر جائے میں نے تو نکاح کیا ہی نہیں، تو گواہ موجود ہوں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایک شق، ایک ایک بات واضح ہے. پھر واضح ہونے کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. ہم بسا اوقات اپنے اداروں میں دو بھائی کام کر رہے ہیں، معاملات واضح نہیں ہے. بھائی میرے حقوق کیا ہیں، میرے حدود کیا ہیں، دو باتیں واضح ہونی چاہیے. جنگ حقوق پہ ہوتی ہے، اختیارات پر ہوتی ہے، دائرے کار پر ہوتی ہے. لڑائیاں کب ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیے میاں بیوی کی لڑائیاں دیکھ لیں. اگر اللہ کی قسم انصاف ہونا تو ہمارے جھگڑے ہوں ہی نہیں. تم جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہو شریعت سے پوچھ لیا جائے وہ تمہارا حق ہے یا نہیں ہے، تمہیں اس مطالبے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے. انصاف. ایسا تو نہیں ہے کہ تم جس چیز کو مطالبہ کر رہی ہو وہ حق نہ ہو، وہ احسان ہو. مطالبہ احسان کا نہیں ہوتا. آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم نے مجھ پہ احسان کیوں نہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے. آپ انصاف کا مطالبہ کریں گے کہ تم نے انصاف نہیں کیا. اچھا انصاف کیسے ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے حقوق میں. ساس بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، میرے اجازت کے بغیر چلی کیوں گئی ہے؟ شریعت سے پوچھ لے کہ کیا بیوی کے ذمے ہے کہ ساس سے اجازت لے. اگر شریعت کہتی ہے ہاں ذمے ہے تو بیوی ظالم، اگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں بیوی کے ذمے نہیں ہے تو ساس ظالم. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ختم نہیں کرنا چاہ رہے. تو ایک بڑی بات آپ سے عرض کروں کہ کیا چیز صاف شفاف ہونی چاہیے؟ حدود، میرا دائرہ کار کیا ہے، اور حقوق واضح ہوں، مراعات واضح ہوں، اختیارات واضح ہوں، ذمہ داریاں واضح ہوں، ضابطے واضح ہوں. ہر شخص کو پتہ چل جائے کس کا کیا حق ہے، میرے دائرے اختیارات میں کیا چیزیں آتی ہیں، کون سی چیزیں میرے دائرے اختیار سے باہر ہیں، تاکہ میں کسی اور کے دائرے میں ٹانگ نہ اڑاؤں. جھگڑے یہاں ہو رہے. ایک بات تو ایک بات یہ ہو گئی، واضح کرو واضح کرو. اور آپ دیکھیے آپ کو حیرانگی ہوگی، انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو جتنی بات کی اہمیت ہو اس کی بات میں اتنا ہی وزن ہوتا، اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. قرآن پاک کی آیتیں آپ کو ایک کلمے والی میں قاف صاد حامیم الف لام میم آیت ہو گئی پوری. اتنی سی آیتیں بھی ملیں گی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ثم عبس وبسر. چھوٹی چھوٹی آدھی سطر کی آیتیں بھی ہیں، ایک لائن کی آیتیں بھی ہیں، 2 لائن کی بھی ہیں، 2.5. لیکن پوری قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ پورے ایک صفحہ آپ قرآن کا کھولیں وہ آیت ختم نہیں ہو رہی. اور وہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے؟ اور وہ اتنی بڑی آیت کیوں بیان کی گئی؟ وہ آیت آیت المداینہ کہلاتی ہے، جس میں حکم ہے کہ اپنے معاملات کو لکھو پڑھو، صاف شفاف معاملات کرو. پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت اللہ پاک لے کے آئے
اللہ پاک نے نازل کی، اس کے اندر اور کوئی پیغام نہیں ہے، پیغام اے لوگوں تم اپنے معاملات کو واضح کرو۔ اچھا میری ایک بات اور ذہن میں آئی، حج ایک عبادت ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ پاک یہ کہتے حج یہ ایک فریضہ ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم جاؤ فلیطوفوا، جا کے طواف کرو، سعی کرو۔ اللہ پاک نے اس میں سے کچھ ذکر نہیں کیا، کیا کہا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بھئی حج میں جاؤ تو لڑو مت۔ آپ حیران ہیں، وہ رب کہتے ہیں کہ بنانے والے کو زیادہ پتا ہوتا ہے جو چیز میں نے بنائی ہے، اسی لیے اللہ پاک ایک جگہ کہتے ہیں کہ الا یا، کیا عجیب آیت ہے، کیا عجیب آیت ہے، الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے بنایا ہے اس کو نہیں پتا ہوگا؟ میں نے تم انسانوں کو بنایا ہے، مجھے تمہاری نفسیات کا سب سے زیادہ علم ہے، اچھائیوں کا بھی علم ہے، برائیوں کا بھی علم ہے، کمزوریوں کا بھی علم ہے، مجھے پتا ہے کہ تم کیا کرو گے، طواف تو کر لو گے لیکن تم لڑائی سے پرہیز نہیں کرو گے، اس لیے میں تم کو وہی بات بتاؤں گا جو تم نہیں کر سکو گے، اس کا اہتمام کرو۔ تو حج میں بھی حکم، حج کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا، آئین ہے یہ ہمارا قرآن، اس میں کہا جا رہا ہے لڑنا مت۔ اور پورے قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی آیت آ رہی ہے وہ بھی ہماری لڑائیوں سے متعلق ہے، لڑائیاں ختم کرو، جھگڑے ختم، تمہارے دین ختم ہو جائے گا سب، تم نمازیں پڑھو گے، یہ لڑائیاں تمہاری نمازوں کو صاف ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کینے دل میں بھرے ہوئے ہیں، بغض دل میں بھرے ہوئے ہیں، نفرتیں بھری ہوئی ہیں، حج ہو رہے ہیں، تعلیم، تبلیغ، سیاست، دین، حکمت، جہاد سب ہو رہا ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، صدقات ہو رہے ہیں، جھگڑے نہیں ختم ہو رہے۔ شریعت موجود، آسمانی شریعت موجود، ہمیں اپنے اسلام اور مسلمان ہونے پہ فخر، لیکن اسلام ہمارا یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر رہا؟ اسلام حل کر رہا ہے، ہم نہیں حل کروا رہے۔ اور وہ کیا نہیں کر رہے؟ ہم معاملات کو واضح نہیں کر رہے۔ اور سچ بات بتاؤں، عموماً جھگڑوں میں ایک عام طور پہ یہی ہوتا ہے، یا تو ایک ظالم ایک مظلوم ہوگا، یا ہر ایک کا کچھ نہ کچھ ظلم ہوگا، ہر ظالم بھی کچھ مظلوم بھی ہے، کچھ ظالم بھی ہے، دوسرا بھی کچھ ظالم بھی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، عموماً معاملات کو صاف شفاف کرنے سے کون لوگ گریز کرتے ہیں؟ وہ لوگ گریز کرتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ جب معاملات صاف ہوں گے تو میرے اختیارات میں کمی آ جائے گی، کچھ حق مجھ سے چھن جائیں گے، کچھ حق میں نے ضبط کر رکھے ہیں اب وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، لہذا ٹال مٹول کرو۔ معاملات، حقوق، حدود، اختیارات وہ لوگ واضح نہیں کرنا چاہتے جو خود ظالم ہوتے ہیں، یہ ہے سارا مسئلہ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پتہ، اچھا یہ منافقانہ خصلت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ تو کل ایمان کھلے گا، ہم اپنے آپ کو سب مومن سمجھ رہے ہیں۔ منافقوں کی یہ خصلت تھی کہ جب ان کو پتا تھا کہ ہم حق پر ہیں تو فوراً فریق مخالف سے جھگڑا ہو جاتا تو یوں کہتے آ جاؤ حضور سے مسئلہ طے کراتے، آؤ حضور سے مسئلہ حل کراتے، کیونکہ پتا تھا کہ ہم حق پر ہیں۔ اور جب پتا ہوتا تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو مسئلہ حل کرانے دوسرا فریق کہہ رہا ہوتا آ جاؤ بھائی حضور کے پاس چلتے ہیں، حضور جو فیصلہ کر، وہ کہتے نہیں، ہمارا بھی آج یہی حال ہے۔ جو فریق سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے گڑبڑ کی ہے، آپ اس کو کہیں آ جاؤ بھائی شریعت، ایک دارالفتہ سے مل کے ایک فتویٰ استفتاء لکھتے ہیں، ایک سوال بناتے ہیں، دارالفتہ سے فتویٰ لے لیتے ہیں، جو حکم آ گیا تم بھی مان لینا، میں بھی مان لوں گا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ جو فریق گڑبڑ ہوگا کبھی اس پہ آمادہ نہیں ہوگا، آئیں بائیں شائیں کرے گا۔ ظالم کی ایک بڑی نشانی ہے کہ کبھی وہ معاملات کے واضح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا،
اور میں نے آپ کو عرض کر دی کس کی صفت ہے؟ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے یہ. آپ قرآن میں دیکھیں گے, میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا, یہ منافقوں کی صفت ہے. تو قرآن کی سب سے بڑی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ معاملات کو لکھو, لکھت پڑھت کرو, معاملات کو واضح کرو, تمہارے جھگڑے ختم ہوں گے, تم جھگڑوں سے بچو گے. اچھا, ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سری حدیث بھی ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں تمہیں وہ تحریر دکھاؤں, میرا حضور سے ایک معاملہ ہوا تھا, ہماری باقاعدہ, اب بتائیے حضور سے معاملہ ہو رہا ہے اور باقاعدہ تحریر ہو رہی ہے, اور وہ حدیثوں میں موجود ہے, حضور نے کوئی چیز خریدی تھی, اس کا معاہدہ نامہ, یہ اس کے الفاظ تھے, ھذا مشتری العداء بن خالد بن حوضہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى منه عبدا او امتا لا داء ولا غائل ولا خبثة بیع المسلم المسلم. اس کا مفہوم ہے یہ ایک اقرار نامہ ہے کہ عداء بن خالد نے محمد الرسول اللہ سے ایک غلام یا باندی خریدی ہے جس میں نہ کوئی بیماری ہے نہ دھوکہ ہے, یہ مسلمان کی مسلمان سے بے ہے. کیا پیارا اقرار نامہ. مسلمان مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا, یہ مسلمان کی مسلمان سے خرید و فروخت. آپ حیران نہیں ہو رہے حضور پہ جو اپنا جان مال لٹانے پہ تیار ہیں, خرید و فروخت ہوتے ہوئے پر کیا حضور کو صحابی پر اطمینان نہیں تھا یا صحابی کو حضور پہ اطمینان نہیں تھا؟ کیوں یہ اقرار نامہ لکھوایا جا رہا ہے؟ ہمیں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھائی کوئی بھی ہو, بھائی سے بھی معاملات کرو, معاملات واضح کرو. یہ اقرار نامہ لکھوایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک اور اقرار نامہ ہے, صلح حدیبیہ کافروں کے ساتھ ہوئی, معاملات ہوئے, تو اس کو لکھا گیا نہیں لکھا گیا؟ حالانکہ وہ دور کاغذوں کا نہیں تھا, کاغذ اتنا عام نہیں تھا, بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ سیرت میں ایک بات ملتی ہے, کچھ صفحات کا حوالہ ملتا ہے قلم کا. کب؟ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں, اس وقت قلم کی کیا ضرورت تھی؟ جان بچانا مشکل ہوئی ہے, لیکن آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے اس میں بھی قلم اور کاغذ اپنے ساتھ رکھنے کا تذکرہ آپ کو مل رہا ہے. اور پھر ہوا بھی, آپ نے دیکھا. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گورنر بناتے, اپنے عمال کو بھیجتے, ذمہ داریاں سونپتے, تو ان کو ذمہ داریاں لکھنے کا حکم دے دیتے. اداروں میں بھی اگر یہ کام ہو جائے, بھائی آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں, جھگڑے ختم ہو جائیں. اچھا یہ جو بات میں نے عرض کی کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جھگڑے ختم کرانا چاہتے ہو, تو اللہ کا ایک بہت بڑا حکم ہے, قرآن کی سب سے بڑی آیت آپ کو کہہ رہی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ کو یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں لکھت پڑھت کیا کریں اور واضح کیا کریں. اور میں نے عرض کر دیا کیا چیز واضح ہونی چاہیے. حقوق ہیں, حدود ہیں, اختیارات ہیں, ذمہ داریاں ہیں, مراعات ہیں, کیا فائدہ ہے, کیا نفع ہے, نقصان کی شکل کے اندر پھر کیا ہوگا. اس لیے میں ایک بات عرض کروں آپ سے, نکاح کم ہو رہے ہیں, جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میرا ایک دل یہ کرتا ہے, میں نے اکثر نکاح کے پڑھاتے وقت یہ بات کہی بھی کہ ہم نکاح نامے میں بہت کچھ لکھتے ہیں, ایک چیز یہ بھی لکھنی چاہیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارا فیصلہ کون کرے گا. کتنی پیاری بات. اس موقع پر تو کوئی ان چیزوں کو اچھا بھی نہیں سمجھتا, نہیں یار کیا اختلاف کی بات کر رہے ہو, خوشیاں کا موقع ہے, رنگ میں بھنگ مت ڈالو. تو بھائی حقائق سے ہم آنکھیں کیوں پھیر رہے ہیں؟ 4 دن ہوتے نہیں گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو شریعت کس لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے, ہمارے, اسی لیے تو تھی شریعت. کسی نے بڑی اچھی بات کہی, حضور علیہ السلام جہاں مامور بالتبلیغ تھے, مامور بالعدل بھی تھے. یعنی جہاں حضور کو یہ حکم تھا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ انسانیت کو تبلیغ کرنی ہے,
وہاں یہ کام بھی تھا. آپ کا کام ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ نے عدل اور انصاف کرنا ہے. تو عدل انصاف کب ہوگا؟ لوگ جھگڑے لے کے آئے ہیں آپ کے پاس. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. آپ نے بس سورہ رحمان وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے ترازو اتارا ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ قرآن میں آتا ہے. یہ ترازو کون سا ترازو ہے؟ یہ شریعت ہے. یہ تمہارے معاملات کو بیلنس کرے گی، بتائے گی تم کو کون ظالم، کون مظلوم، کون صحیح، کون غلط، کون حق پہ، کون نہ حق. کیوں چھوڑ دیا ہم نے؟ یہ قرآن اتنی بڑی کتاب تھی. ہم انگریز کے کالے قانون کی طرف گئے، ہمارے فیصلے ہی نہیں ہو رہے. پوچھیں جن کے مسئلے چل رہے ہیں. آج فلاں پیسے دے کے تاریخ بڑھا لی، آج فلاں تاریخ بڑھا لی. اب باپ دادا کے جھگڑے پوتوں کو اس کے فیصلے سننا نصیب نہیں ہو رہا. یہ وہ سزا ہے جو حضور کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے مل رہے ہیں. کیوں ایسی تربیت نہیں ہوئی ماں باپ نے کی؟ کاش کہ ماں باپ یہ کہہ کے مرے کہ بیٹا آپس میں اتحاد سے رہنا، قبر میں مجھے تمہارے لڑنے سے بہت اذیت ہوگی. تم بہن بھائی ایک دوسرے کو شکل نہ دکھا سکو، اور بیٹا اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو دیکھو تم نے مجھے دیکھا ساری زندگی، میں جب کوئی معاملہ ہوتا تو میں اپنے نفس کی بات نہیں کرتا، میں دارالفتہ جاتا اور تم نے دیکھا میں فتویٰ لیتا. بیٹا اسی روش پہ تم بھی چلنا. جس دارالفتہ پہ آپ کو اطمینان ہے دنیا سے، جس دارالفتہ پہ آپ کو اطمینان ہے، علماء کو اللہ جزائے خیر دے. آپ کا کیا مطلب؟ یہ جیسے یہ آپ اپنے ایک کیس کی عدالت میں اتنی فیسیں دیتے ہیں، یہ کیس ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو مفت میں فتویٰ دیتے ہیں، جو آپ کھڑے کھڑے دروازے سے. مولوی صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ میں انشاءاللہ کسی دن آپ کو شریعت کی روشنی میں بتاؤں گا علماء سے سوال کرنے کے کیا آداب ہے. آپ نے بہت ہلکا لیا. مولوی صاحب چلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہیں گے 1000 روپے پہلے فیس، 5000 روپے فیس جمع کرائیے، پھر پوچھئے کیا بیماری ہے، اور دوا بھی نہیں دوں گا، تشخیص کروں گا. یہ مولوی اتنے پیچیدہ آپ کے مسائل ہوتے ہیں، اتنے پیچیدہ. کبھی آپ نے دارالفتہ میں دیکھا کہ آپ کا میراث کا مسئلہ تھا، 5 کروڑ کی آپ کی جائیداد تھی، آپ 10 لاکھ روپے تو جمع کرائیے. آپ نکاح پڑھانے آئے ہیں، آپ کے اتنے لاکھوں روپے آپ نے مہر رکھا ہے، اتنے لاکھوں آپ نے جو ہے وہ ہال بک کرایا، اتنے لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، اتنے لاکھ روپے فیس تو دے دیجئے. بھائیوں ناقدری نہ کرو حضور کی اور حضور علیہ السلام کے نائبین کی اور حضور کے علم کی. ناقدری نہ کرو. جب امت نے حضور کے علم کی ناقدری کی ہے وہ امت تباہ ہوئی ہے. میں قرآن سے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تاریخ ہے کہ انبیاء آتے تھے، لوگوں کو اپنے ٹیکنالوجی کے اوپر بہت غرور ہوتا تھا. یہ ملا کیا جانے. آپ ملا پہ الزام نہیں لگا رہے، آپ شریعت کو چھوٹا کہہ رہے ہیں. ملا شریعت جانتا ہے اور کیا جانتا ہے. آپ ABCD کو آپ جاننے کو آپ جاننا کہتے ہیں. خدا کی قسم ملا کو تو دائرہ نہیں دیا گیا، اختیارات نہیں دیے گئے. ڈر ہے، ڈر تھا کہ ملا کا اگر نظام سنبھال لیا تو انگریز کے نظام پہ کوئی تھوکنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ ڈر تھا. اس لیے ملا کو مسجد میں محدود کر دو، عدالت میں مت آنے دو. آج بیچارے سیاست میں لگے ہوئے، ان کی امانت دیانت داری ان کا دشمن بھی مانتا ہے، لیکن آنے نہیں دیں گے آگے. کیوں؟ اس لیے بھائیوں موت ہے، مرنا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا ایک ناکام باپ مر رہا ہے، اولادیں آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہ رہی. زندگی میں آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے کہ اپنی اولادوں میں بہترین ماں باپ کون ہوتے ہیں، کامیاب ماں باپ کون ہوتے ہیں. کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنی جائیداد دے دی آپ نے، اس کو اتنی. کامیاب یہ ہے آپ محبتیں دے کے مرے، آپ الفتیں دے کے مرے، آپ انصاف دے کے مرے، آپ نفرتیں بٹھا کے مرے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. کمیاں ہم سب میں ہوتی ہیں، کوئی 100%
نہیں ہوتا، بجائے یہ کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھیں. اگر کوئی حق کہہ رہا ہے تو حق قبول کرنا، یہ بہت، میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے اپنی کلاس میں کہا کہ بچوں تم میں ایسا بچہ کون ہے جس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے، کبھی اپنی غلطیوں کی تعویل نہیں کرتا، فوراً مانتا ہے ہاں میری غلطی ہے. بچوں نے کہا یہ بچہ ہے، عالم بن رہے، آخری سال ہے، کہا یہ ہے. میں نے کہا بیٹا دیکھو بہت اللہ نے تم انشاءاللہ اگلی زندگی میں سب کے لیے راحت کا باعث بنو گے. تسلیم کرے آدمی، ختم بات. کہنے سننے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کی ایک آیت میں کہتا ہوں کتنی عجیب ہے، اتباع بالمعروف اداء بالاحسان. حق کا مطالبہ کرو طریقے سے، حق کی ادائیگی کرو طریقے سے، جھگڑے ختم. سارے جھگڑوں کی بنیاد کیا؟ ایک کو سمجھنا نہیں آتا، ایک کو سمجھانا نہیں آتا. اللہ اکبر، اللہ مجھے بھی دے دے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں. سارے جھگڑوں کی بنیاد دو، ایک کو سمجھنا نہیں آتا، ایک کو سمجھانا نہیں آتا. اور قرآن نے اسی کو ایک دو لفظوں میں بیان کر دیا، اتباع بالمعروف ادا بالاحسان. قربان جائیے اللہ کی قسم، آپ کس چیز کو تعلیم کہتے ہیں؟ اس کو تعلیم کہتے ہیں جو حقوق کے نعرے لگاتے ہیں. انہوں نے غزہ کے اندر خون بہا دیے، ندیاں بہا دی بچوں کی، یہ تعلیم ہے؟ آپ ان سے قانون لیں گے انسانیت کا؟ جی مغرب انسانیت کا سبق پڑھاتا ہے. اب تو ہوش میں آ جانا چاہیے بھائیوں، اب تو اس سفید چمڑی والے کے کالے دل کو پہچان لینا چاہیے، اس کے اندر کی غلاظت کو اب تو پہچان لینا چاہیے. کہاں ہے وہ اقوام متحدہ؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے قانون نہیں ہیں، یہ ساری تمہاری خواہشات ہیں، یہ تمہارے مفادات ہیں، جس پہ تم نے قانون کا ایک اسمبلی کے اندر عالمی اس میں ایک عرب جرت مند نے انسانی حقوق کا قانون کہا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، وہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. ہمارے پاس اللہ رسول کا قانون ہے، ہمارے پاس حضور کی شریعت ہے، ہمارے پاس حضور کی سیرت ہے، ہمارے پاس علماء اکرام ہیں، ہمارے پاس دارالافتاء ہیں. پھر کیوں نہیں حل ہو رہے ہمارے مسئلے؟ اللہ ہم سب کے گھروں میں نفرتوں کو ختم فرمائے، اور موت سے پہلے اللہ ہمارا شمار جوڑنے اور جوڑنے والوں میں فرما دے. اللہ ہمارا شمار کٹنے اور کاٹنے والوں میں نہ فرما. حضور کی امت بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے. حضور مچل جاتے تھے جب اوس و خزرج کے نعرے دیکھتے تھے، آپ تڑپ جاتے تھے جب کبھی جاہلیت کے یہ نعرے سنتے تھے، عصبیت کے نعرے سنتے تھے، یہ لڑائیاں دیکھتے تھے. آپ کو حضور کی زندگی میں ملے گا، کبھی قبا جا رہے ہیں لڑائیاں ختم کرانے، کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں، آپس میں اتفاق پیدا کر. 6 خصوصیتیں ہیں، اگر حضور کی تعلیمات کا خلاصہ نکالیں 6 باتیں ملیں گی. اس میں سے ایک بات یہ ہے امت کو جوڑا، الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. حضور کی برکت سے اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا، تم سب بھائی بھائی بن گئے. آج کیوں حضور علیہ السلام کے علم کی برکتوں کا ظہور نہیں ہو رہا؟ آج اس علم کو کوئی لینے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا. گھریلو جھگڑے ہوں گے، ہم فیصل کس کو بنائیں گے؟ شریعت کو بنائیں گے نا انشاءاللہ. بولیے جی بنائیں گے انشاءاللہ. ہم دارالافتاء جائیں گے، اور پھر چاہے، اس لیے میں نے عرض کیا بہت یہ متقی کر خدا خوفی والے یہ کام کر. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے ایمان والو انصاف پہ ڈٹ جاؤ. اب اللہ، میں نے آپ کو کہا نا، اللہ کو نفسیات کا سب سے زیادہ پتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ انصاف 3 وجہ سے نہیں ہوتا. نمبر 1 ذاتی مفاد. اللہ نے اس لیے پہلے نمبر پر قرآن میں اس کا ذکر کیا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اگرچہ تمہارے ذاتی مفاد کے خلاف ہو بات، تب بھی تم انصاف والی بات کیا کرو. اس لیے مجھے یاد آیا بخاری میں ہے 3 چیزیں کمال ایمان کی علامت ہیں. الانصاف من نفسک، الانصاف من نفسک. اپنی ذات سے بھی انصاف کرو. اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ اعتراف کرو، بھائی میں قصوروار ہوں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی. اور سامنے والے کو چاہیے اس مجاہدے کو تسلیم کرے. کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بس سامنے والے کو سینے سے لگانا چاہیے.
اس کی بھی بہت سخت وعید آئی ہے. ہاں ہم بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں. ایسا اپنی غلطیوں کی خدا سے معافی چاہنے والے، اپنی بڑی بڑی غلطیوں پہ خدا سے اور اللہ سے معافی چاہنے والے اللہ کی مخلوق کی چھوٹی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. آئے ہائے. دوبارہ سنیے، اپنی بڑی بڑی غلطیوں پر اللہ کو غفور الرحیم کہنے والے، اور کل قیامت میں اللہ سے ستاری چاہنے والے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے والے، اللہ کی مخلوق کو جس کو وہ بڑی محبت سے دیکھتا ہے، اس کی اتنی سی غلطی کو معاف کرنے کے لیے، جو اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یاد رکھے اس کا حساب بھی پھر ویسا ہی ہوگا. بھائی آج نیت کریں سب کو معاف کر دیا انشاءاللہ. بھائی میں نے بھی سب کو معاف کیا، آپ بھی نیت کریں اللہ ہم نے سب کو معاف کیا. ہم انشاءاللہ حضور کیوں، ہم کسی سے بدلہ لیں گے؟ حضور کوئی تکلیف ہوگی، ہم نے دنیا میں بھی معاف کیا، آخرت میں بھی معاف کیا انشاءاللہ. ہاں آپ معاف نہیں کریں گے کس کو تکلیف ہوگی؟ حضور کو تکلیف ہوگی، حضور کا امتی پکڑا جائے گا. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے دعا مانگا کریں اللہ مجھے توفیق دے میں اللہ کی مخلوق کو اس نگاہ سے دیکھوں جس نگاہ سے ہمارا رب دیکھتا ہے. یہ بھی دشمن، وہ بھی دشمن، وہ بھی دشمن. اے اللہ مجھے وہ نگاہ دے دے کہ میں تیری مخلوق کو اس نگاہ سے دیکھوں جیسے تو دیکھتا ہے. وہ 100 قاتل کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں یہ دل دے دے، یہ دل کی سختی عذاب ہے، اللہ ہمیں نرم دل دے دے. وآخر دعوانا